بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے کرسی پر مسجدوں میں یا کہیں بھی نماز پڑھنے کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا، تو اس سلسلے میں مسئلے کی وضاحت میں کرتا ہوں اور یہ بتا دوں کہ کچھ دنوں پہلے ایک استفتاء آیا تھا بڑی مسجد سے، اور اس کا تفصیلی جواب میں نے لکھ کے بھیجا تھا، تو میں اس استفتاء کے جواب سے بھی کچھ پڑھ کے سناؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیں کہ کچھ لوگ واقعی معذور ہوتے ہیں، وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ اگر ہم کسی کو دیکھیں کرسی پر بیٹھا ہوا تو اس کے بارے میں نگیٹو و منفی بات ذہن میں نہ لائیں اور کوئی برا نہ سوچیں، اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا واقعی ہم زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، کرسی پہ بیٹھنے کے لیے مجبور ہیں۔ اگر زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں تو ہر ممکن کوشش کر کے کرسی سے بچیں اور زمین پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں۔ آخر ہم ثواب کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دکان چھوڑ کر کے، مکان چھوڑ کر کے، کاروبار چھوڑ کر کے، دیگر مصروفیات چھوڑ کر کے آتے ہیں، تو تھوڑی سی غفلت اور سستی کے نتیجے میں ہم کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو بہت ساری قباحتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، اور ثواب کے لیے آئے ثواب بھی میں کٹوتی کر لی تھوڑی سی ناسمجھی کے نتیجے میں۔ اس لیے اپنے بارے میں دیکھیں، غور کریں۔ اصل حکم یہ ہے کہ انسان پوری طرح سے کامل نماز پڑھے، تمام چیزوں رکوع سجدہ قیامت کرے، لیکن اگر معذور ہے، بیماری تکلیف ہے، تو وہ زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت معذوری بیماری میں زمین پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس سلسلے میں 3 روایتیں ہم نے نقل کی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا تو آپ کی تکلیف بڑھ گئی، تو آپ نے بیماری کے دن میرے گھر میں گزارنے کی اجازت اپنی دوسری بیویوں سے مانگی۔ جب اجازت مل گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اشخاص حضرت عباس اور ایک صاحب کے درمیان ان کا سہارا لے کر باہر تشریف لائے۔ آپ کے مبارک قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے، اس طرح چل بھی نہیں پا رہے تھے، گھسٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے دوسرے صاحب کون تھے جن کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نام نہیں بتایا؟ میں نے کہا نہیں، کہا وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان کے حجرے میں داخل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کا مرض بڑھ گیا تھا کہ مجھ پر 7 مشک ڈالو جو پانی سے لبریز ہو، شاید میں آپ لوگوں کو کچھ نصیحت کر سکوں۔ بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لگن میں بیٹھا دیا، ٹب میں بیٹھا دیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور آپ پر حکم کے مطابق مشکوں سے پانی ڈالنے لگے تو آخر آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ بس ہو چکا۔ بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں گئے، انہیں نماز پڑھائی، انہیں خطاب کیا۔ اس بیماری کی یہ تکلیف تھی، اور اسی میں پھر دوسری روایتیں آتی کہ وہاں بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور جب چلے تو راستے میں جو پیر گھسٹ رہا تھا وہ زمین پہ پیر کے نشان پڑ رہے تھے، پھر بھی زمین پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5714۔ بخاری کی دوسری روایت ہے کہ انہا قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت و شاکن فصلی جالسا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 666۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ اس پر سے گر پڑے، اس سے آپ کے دائیں پہلو میں زخم آئے تو آپ نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ نے بیٹھ کر کے ادا فرمائی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 689۔ یہ 3 روایتیں ہو گئیں جس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھی۔ بخاری کی پہلی جو روایت ہے اس میں کہ اتنی سخت بیماری تکلیف تھی کہ آپ چل نہیں پا رہے تھے تو دوسرے کے کندھے پر چل کر کے آئے اور آپ کے پیر زمین میں گھسٹ رہے تھے، پھر بھی کرسی پر نہیں بیٹھے بلکہ زمین پہ بیٹھے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کے مقام پر مسجد وغیرہ میں کرسی نامانوس تھی یا دستیاب نہیں تھی، اس وقت بھی کرسی مانوس دستیاب چیز تھی، جیسا کہ اس سلسلے میں 2 روایتیں میں نقل کر رہا ہوں۔ پہلی روایت حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا
کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت پہنچا جب آپ خطبہ دے رہے تھے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردیسی آدمی ہے، اپنے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ اس کا دین کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئی، اپنا خطبہ چھوڑا، یہاں تک کہ میرے پاس پہنچے. ایک کرسی لائی گئی، میرے خیال میں اس کے پائے لوہے کے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو سکھایا تھا اس میں سے کچھ سکھانے لگے. پتہ چلا کرسی تھی اس وقت. مسلم شریف حدیث نمبر 2025. دوسری روایت مسلم شریف کی ہے، حضرت ایوب ابو عالیہ برہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن زیاد نے نماز میں تاخیر کر دی تو میرے پاس عبداللہ ابن سامت تشریف لے آئے. میں نے ان کے لیے کرسی رکھوا دی اور وہ اس پر بیٹھ گئے. میں نے ان کے سامنے ابن زیاد کی حرکت کا تذکرہ کیا. اس سے معلوم ہوا کہ کرسی اس وقت تھی. مسلم شریف حدیث نمبر 1469. اس بیماری کے باوجود کرسی دستیاب ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. حالت مرض میں قیام دشوار ہو تو زمین پر بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر دشوار ہو تو پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا نماز کے بارے میں، فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فقال صلی قائما، تو آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر کے پڑھو. فإن لم يستطع فقاعدا، پس اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو. فإن لم يستطع فعلى جنب، پس اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو پر لیٹ کر کے پڑھو. یعنی کرسی مت بیٹھو، پہلو پر لیٹ جاؤ، یہ گوارا ہے، یہ بہتر ہے، اس میں پورا ثواب ملے گا. بخاری شریف حدیث نمبر 1106 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150. مرض اور تکلیف میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی نئی چیز اختیار کرنا منع ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو دیکھا کہ وہ گدے پر نماز ادا فرما رہے ہیں. گدے سے مراد یہ کہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، پیر ان کا نیچے تھا جیسے کہ کرسی پر بیٹھا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا اور آپ نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے لکڑی تختہ نماز پڑھنے کے لیے لے رکھا ہے تو آپ نے اسے بھی پھینک دیا اور فرمایا کہ اگر تمہیں قدرت ہے تو زمین پر نماز ادا کرو، ورنہ اشارے سے نماز پڑھو. اشارے سے نماز پڑھتے ہوئے اپنے سجدوں کو رکوع کی بنسبت زیادہ پست کر دیا کرو. عاد مریضا فرآہ یصلی علی وسادۃ فاخذہ فرما بہ، ایک مریض کی عادت کی تو ان کو دیکھا کہ وہ گدے پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو لے کر پھینک دیا. واخذہ عودا لیصلی علیہ، اور اس نے ایک لکڑی رکھی جس تاکہ اس پر پڑھے. فاخذہ فرما بہ، اس کو بھی لے لیا اور اس کو بھی پھینک دیا. وقال، اور فرمایا صلی علی الارض، تم زمین پر نماز پڑھو. ان استطعت، اگر تم کو طاقت ہو. والا، ورنہ تم اشارے سے نماز پڑھو اور اپنے سجدوں کو زیادہ پست رکھو رکوع کے مقابلے میں. السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 3669 جلد 2 صفحہ نمبر 620. اگر فرض، واجب، سنن مؤکدہ میں قیام پر قدرت کے باوجود بیٹھ کر پڑھنے سے یہ نمازیں ادا ہی نہیں ہوں گی اگر بیٹھ قیام پر قدرت کھڑے ہونے پر تو بیٹھ کر کے. اور بقیہ سنن نوافل جو فرض نہیں ہے، سنت واجب نہیں، سنن مؤکدہ نہیں ہیں، تو انہیں زمین پر اگر ادا کریں تو درست ہو جائیں گے. لیکن بلا عذر بیٹھ کر پڑھنے کی وجہ سے ثواب آدھا ملے گا. کیا ضرورت ہے ثواب آدھا کرنے کے، ٹائم خرچ کر رہے ہیں جب پورا ثواب حاصل کریں. اور بلا عذر کوئی بھی نماز، نفل بھی، کرسی پر بیٹھ کر پڑھنا بہرحال شدید مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. کتاب النوازل جلد 17 صفحہ نمبر 330. مسجدوں میں کرسی کا اہتمام کرنے سے آداب مجلس کی رعایت نہیں ہو پاتی ہے. مثلا ادب یہ ہے کہ مجلس میں اس طور پر بیٹھا جائے جس سے خودنمائی، سیلف شو نہ ہو. حدیث میں سوائے خطیب، واعظ، آمیر کے وسط حلقہ میں جس سے بیٹھنے والے کی نمائش، سیلف شو ہوتی ہے، بیٹھنے والے پر لعنت بھیجی گئی. عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من جلس وسط الحلقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو حلقے کے درمیان بیٹھتا ہو یا اس طرح بیٹھا جس سے وہ دکھائی پڑے لوگوں کو نمایاں ہو. سنن ابی داؤد باب الجلوس فی وسط الحلقہ جلد 2 صفحہ نمبر 664 حدیث نمبر 4826. اور حکم یہ ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں معلوم کیا گیا تو
حضرت ہند ابن ابی حالہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں بتلایا کہ آپ کہیں جاتے تھے تو جہاں آخر میں جگہ ملتی تھی جلس حیث ینتہی بہ المجلس، مجلس جہاں ختم ہوتی تھی اس کے آخر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے، اور حکم دیتے تھے کہ ہر بیٹھنے والے کو اس کا حصہ دو اور اپنے بیٹھنے والے کا اکرام کرے اور اس کے لیے گنجائش کرے. یہ وصیت فرماتے تھے. شمال ترمذی باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 23. اور دوسری روایت میں بھی یہی بات منقول ہے. اذا انتهى احدكم الى المجلس، جب کوئی تم میں سے مجلس کے آخر میں پہنچے، فین وسع له فليجلس، پس اگر اس کے لیے وہاں گنجائش کر دی جائے تو وہاں بیٹھ جائے، والا فلينظر، ورنہ انتظار کرے اس کی کشادگی کے لیے، اور پھر اس جب کشادگی کر دی جائے تو وہاں بیٹھے. باب ما جاء فی تواضع الرسول، حدیث صفحہ نمبر 496. اور پھر مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آنے والے شخص کے لیے جگہ بنائی جائے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11. کہ آپ کوئی کہا جائے کہ فراخی کرو، تم فراخی کر دو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ فراخی پیدا کریں گے، کشادگی. ایک ادب یہ بھی ہے کہ مل کر بیٹھا جائے. مل کر بیٹھنے سے بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، جبکہ درمیان میں خالی جگہ رہ جانے پر شیطان گھس جاتا ہے، پھر شیطان فتنے اپنا کام کرتے ہیں. یہ مسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 15، حدیث نمبر 66. مسلم شریف میں روایت آئی ہے حدیث نمبر 2176 کہ مل کے بیٹھو جگہ. اب اگر کرسی لگائی جائے تو ان آداب میں سے کسی ادب کی رعایت نہیں ہو پائے گی. اگر باقاعدہ مسجدوں میں کرسیاں لگائی جائیں گی تو مجلس کے مذکورہ بالا کسی بھی ادب کی رعایت دشوار ہوگی. اس لیے جہاں تک ممکن ہو مسجد میں کرسیوں کے انتظام نہ کیا جائے. اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی نمازی کو زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں دشواری ہو تو ایسے معذورین کے لیے فولڈنگ والی ایسی کرسی کا انتظام کیا جائے جو پرکشش، اٹریکٹیو اور منشی عجب اور ذریعے خودنمائی نہ ہو. پوری کوشش کی جائے کہ ایسی جگہ جلوس ہو جہاں سے دیوار یا پلر وغیرہ کا کچھ حجاب ہو، صفوں سے دوری نہ ہو، ضرورت کے وقت دائیں بائیں ہوا جا سکے. اب مسئلے کی پوری صورتحال سامنے آ گئی تو پھر شروع کی بات دہراتا ہوں اور اس کے سلسلے میں تاکید کرتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھے کہ کیا اس کو ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا. اگر واقعی اس کو ایسی بیماری ہے تو وہ معذور ہے، لیکن اگر وہ زمین پہ بیٹھ سکتا ہے پیر پھیلا کر کے، لیٹ کر کے، تو زمین ہی پر بیٹھے، کرسی پر نہ بیٹھے. اگر کسی کو وہ دیکھتا ہے یا کوئی بھی دیکھتا ہے کرسی پر بیٹھا ہوا تو اس کے بارے میں دماغ میں نگیٹو مینٹیلٹی اور نگیٹو منفی سوچ نہ پیدا کرے، کیونکہ بہت سے معذور ایسے ہوتے ہیں جو زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. مثلا لگامنٹ میں جن کو ڈسٹربینس ہو جاتا ہے، پریشانی ہو جاتی ہے، وہ پیر موڑ نہیں پاتے ہیں، اٹھ بیٹھ نہیں پاتے ہیں، ان کو کرسی پہ بیٹھنے میں آسانی اور سہولت ہوتی ہے. دوسری چیز صورت میں بہت دشواری ہو جاتی ہے. جن لوگوں کے نیچے کا آپریشن ہوتا ہے، نیچے پارٹ کا کوئی آپریشن اور اسپائنل انستھیسیا انجیکشن کو لگتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کمر میں ان کی اور جوڑوں میں نیچے کیسی تکلیف ہو جاتی ہے کہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھتے ان کی کمر پھٹنے لگتی ہے، بہت سیویئر پین ان کو ہونے لگتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے. اسی طرح سے کسی کے ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آ گئی یا گردن میں چوٹ آ گئی، سر میں چوٹ آ گئی یا نروس سسٹم میں کوئی ڈسٹربینس آ گیا تو وہ بھی زمین پہ نہیں بیٹھ پاتے ہیں، وہ معذور ہوتے ہیں. ایسے لوگ اگر کرسی پر بیٹھتے ہیں معذوری کی وجہ سے تو ہم کو تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کو کیا دشواری، کیا پریشانی ہے. نروس سسٹم کے ڈسٹربینس جو ہے دکھائی نہیں پڑتی، اوپر انسان اچھا معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ نرو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ پریشانی ہے اس میں وہی سمجھ پاتا ہے. تو معذورین کے لیے یا اس طرح کرسی پر بیٹھنے والوں کے لیے اپنے ذہن میں کوئی منفی بات نہ لائیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں اور مسجد میں یا کہیں بھی کرسی کے بجائے زمین پہ بیٹھ کر کے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی صورت زمین پہ بیٹھنے کی نہیں بن پاتی ہے تب تو شریعت گنجائش دیتی ہے کرسی پر بیٹھنے کی، اور کرسی لگانے کی میں نے صورت بتلائی کہ بہت زیادہ اٹریکٹیو پرکشش نہ ہو، ایسے مقام پر نہ ہو کہ سب کو دکھائی پڑے اور امیر اور واعظ اور خطیب کی شکل میں سمجھ میں آئیں اور سیلف نمائش ہو. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.